الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانفال کی آیت نمبر 4 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 10 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ تجھے نکالا تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک مومنوں میں سے ایک فریق اس کو برا جان رہا تھا، اس سے کراہت محسوس کر رہا تھا۔ اس سے پچھلی آیات میں کل ہم نے تذکرہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہے۔ کون تھے وہ لوگ؟ جو کہ اللہ کے اوپر توکل کرنے والے تھے، اور جب ان کے اوپر آیات اللہ کی تلاوت کی جاتی، ان کو پڑھ کر سنائی جاتی تو ان کی ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا، اور نماز قائم کرنے والے، قائم رکھنے والے، اور اللہ کے دیے مال کو اس میں سے خرچ کرنے والے۔ کچھ نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی، جن میں ایک نشانی توکل بھی آیا کہ اللہ کے اوپر توکل ان کا جو ہے بھرپور ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ حقیقی مومن اصل میں یہ ہیں، ورنہ تو مومن ایمان کا دعویٰ تو بہت لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اپنے عمل سے اس کو ثابت کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ حقیقی مومن ہے۔ انہی کے بارے میں یہ بات مزید آگے چلی کہ اللہ نے ایک مثال بیان فرمایا کہ جیسے کہ تمہیں اللہ نے نکالا تمہارے گھر سے حق کے ساتھ، کہ اپنے گھروں میں تم تھے، اپنے علاقے میں تھے، لیکن ان سے نکل کے تم باہر آئے اور حق کی بنیاد پر آئے۔ یہ بھی ایک یعنی کہ توکل کا ایک بہت بڑا اظہار تھا، کہ جو کہ اب یہاں پہ جو اگلی آیات چلی ہیں اس کو علماء نے جو ہے جنگ بدر کے ساتھ اس کو منسلک کیا ہے، کہ اس کا پس منظر جو ہے وہ جنگ بدر کے حوالے سے آیات جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں۔ تو یہاں پہ یعنی کہ جس چیز تاریخ میں ملتا ہے کہ جنگ بدر جو تھی ایک باہر میدان میں لڑی گئی، اور یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے اپنے گھروں سے نکل کے، اپنے علاقے سے، بستی سے نکل کے باہر میدان میں جا کے یہ جنگ ہوئی تھی۔ تو اس کا تذکرہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یعنی کہ توکل کا ایک اظہار یہ تھا کہ جیسے کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے نکالا تھا حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، مومنین کا ایک فریق، مومنون کے جو آپ کے ایمان لانے والے تھے، بات کو ماننے والے جو آپ کے ارد گرد موجود تھے، جو کہ جنگ میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھے، ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو کہ اس چیز کو برا محسوس کر رہا تھا کہ کیا ضرورت ہے ہمیں اس طریقے سے نکلنے کی، کیونکہ تاریخ میں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ مشاورت ہوئی باقاعدہ اس چیز کے اوپر، کام کرنا ہوتا ہے، کہ ڈسکشن ہوتی ہے باقاعدہ۔ تو یہ ڈسکشن یہاں پہ بھی ہوئی کہ ان میں یہ بھی مشورت ہے کہ ہم اندر لڑیں گے یا باہر لڑیں گے، کیا ہے، مختلف اس میں باتیں تھیں۔ تو اس میں نہیں کہ کچھ لوگ اس چیز کو برا جان رہے تھے، اول کچھ لوگ ویسے ہی چاہ رہے تھے کہ یہ جنگ وغیرہ ہے، لڑائی مار کٹائی یا کسی کا لوٹ مار جو ہے، یہ ویسے ایک اچھی چیز نہیں ہے، اس میں کیا ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے اب تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ کا نام جو پیغام جو وہ پہنچائی جا رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، جس نے ماننا ہوگا مانے گا، نہیں ہوگا نہیں مانے گا۔ آج کل بھی اس قسم کی چیزیں چلتی ہیں، مختلف لوگوں کے مختلف افکار، مختلف سوچ ہوتی ہیں، آپس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، کسی کی رائے کچھ اور ہوتی ہے، کسی کی رائے کچھ اور ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ بعض لوگ ایسے تھے جو اس چیز کو برا محسوس کر رہے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لڑائی جھگڑا لوٹ مار یا باہر نکل کے جانا، اپنے گھروں سے اطمینان سے بیٹھے ہوئے کیا ضرورت ہے کسی کو تنگ کرنے کی، اس چیز کو کہ لوگ برا جان رہے تھے۔ اگر فرمایا کہ یجادلون فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ينظرون، اور تم سے حق کے بارے میں تم سے جھگڑا کر رہے تھے، بعد اس کے کہ ان پر ظاہر ہو گئی تھی کہ چیز، لیکن کہ فیصلہ جو کیا جا رہا ہے صحیح جا رہا ہے، یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ انسان جب آگے کو بڑھتا ہے تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیز بات فیصلہ صحیح ہوا ہے، لیکن بعض ہوتا ہے کہ فیصلہ اپنے مرضی کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، چاہے وہ بظاہر ٹھیک بھی نظر آ رہا ہو، لیکن انسان اندر سے نہیں چاہ رہا تھا کہ ایسا کوئی کام ہو۔ تو یہ یعنی کہ ایسی سچویشن کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پہ حق ثابت ہو رہا ہے کہ ہاں بات یہ ٹھیک ہے، فیصلہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن اپنا دل کو مطمئن نہیں ہو رہا، تو اس کے اوپر وہ جھگڑ رہے ہیں، کیونکہ معاملہ کٹھن تھا، یعنی کہ لڑائی جھگڑا ہے، اس کے اندر مال کا بھی خطرہ ہوتا ہے، جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے، چاہے وہ کرنا مجبوری، اس طرح کے بعض حالات کے اندر جنگ کرنا، لڑائی کرنا ایک مجبوری بن جاتی ہے، کہ وہ حق کی بات ہے کہ ہاں اس وقت ڈیمانڈ یہی ہے کہ یہی ہونا چاہیے، وقت کا تقاضا یہی ہے، لیکن باہر خطرات میں مول لینا پڑتا ہے، انسان کا نہیں اس میں طبیعت مطمئن ہو رہی ہوتی۔ تو یہاں پہ کوئی ایسی سچویشن کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ حق ظاہر ہو گیا ہے، کہ بعد ہمیں تبین ہے کہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ یہ کام ہے، ہونا ایسا ہی ہے، لیکن وہ کیا ہے، جھگڑا کر رہے ہیں اس طریقے سے کہ انما یساقون الی الموت، جیسے کہ وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، کہ آگے خطرہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ جان کا خطرہ، جیسے انسان کو موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، تو کہ انسان محاذ پہ جا رہا ہے، جنگ لڑنے جا رہا ہے، فرنٹ
فرنٹ لائن پہ جا رہا ہے تو ایسے ہی موت کے منہ میں دھکیلنے والی بات ہے. اگر تو فائرنگ آئے گی اور جناب وہ ساری کی ساری ریزسٹنس ہوگی, جان جا سکتی ہے. تو ایک بندے کو اگر جان کا خطرہ لگ گیا تو ایسے بس موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اس کو, اور جانا نہیں چاہ رہا. حالانکہ وقت کا تقاضا یہی ہے, وہ جان رہا ہے اس چیز کو کہ ہاں حق تو یہی ہے, بنتا تو ہے جانا اب, لیکن اس کو ڈر پڑا ہے جیسے موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. وہ ہم ینظرون, اور اس کو دیکھ رہے تھے گویا کہ بس موت سامنے کھڑی کہ بس اب موت آ کے رہے گی. ایسا یعنی کہ بعض لوگوں کا کوئی یہ ایٹیچیوڈ بھی بیچ میں تھا. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے, وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ, جبکہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا تھا اس چیز کا کہ احد الطائفتین انہا لکم, کہ دو میں سے ایک جماعت جو ہے وہ تمہاری ہوگی. اللہ تعالیٰ فتح کا وعدہ بھی کر رہا ہے کہ جو راستے میں تم جا رہے ہو اس میں سے ایک چیز تو تمہیں ملے ہی ملے گی. اب جس طریقے سے عام حالات میں اپنی زندگی میں بھی دیکھ لیں ہم کہ جو لوگ جہاد کے لیے جاتے ہیں, دو میں سے ایک چیز کا تو وعدہ ہے ہی, نا کہ یا شہادت مل جائے گی یا فتح مل جائے گی. دو میں سے ایک چیز ملے گی, دونوں طرف فائدے ہیں, نقصان کہیں بھی نہیں ہے. جیت گئے تو غازی ہو گئے, مر بھی گئے تو شہید ہو گئے. دونوں طرف چت بھی اپنی پٹ بھی اپنی. جیت گئے تو دنیا حاصل ہو گئی, دنیا کے مال ملے گا, سارا کچھ ہوگا, فتح ملے گی, کامیابی ملے گی. اور اگر مارے بھی گئے تو جنت پکی ہے, کوئی شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے اس کے اندر. اگر آپ کے دل میں خلوص ہے, کوئی ایسے نفاق کا اس میں معاملہ کوئی نہیں ہے, کوئی دکھاوا نہیں, کچھ نہیں ہے, تو اجر ہے دونوں سائڈ پہ, فتح ہی فتح ہے. تو یہاں پہ بھی ایسا ہی معاملہ تھا, یعنی کہ جو تاریخ کی چیز ملتی ہے کہ ایک طرف سے ایک لشکر آ رہا تھا جس کے اندر مال متا تھا, اس کے اندر کوئی وہ اسلحہ نہیں تھا, ان کے پاس بے سر سامان تھے, اپنا تجارتی سامان لے کے آ رہے تھے. ایک طرف وہ لشکر تھا اور ایک طرف دوسرا لشکر تھا جو کہ پوری جنگ کی تیاری کے ساتھ آ رہا تھا, پورے اسلحے کے ساتھ لیس آ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ وعدہ دے رہا تھا کہ دو میں سے ایک تمہیں ملے گا, تم نے چوائس کرنی, تم کدھر جانا چاہتے, کون سی ملے گا تمہیں. دو میں سے ایک چیز تمہیں مل کے رہے گی, جدھر بھی جاؤ گے فتح تمہاری ہوگی. چت بھی اپنی پٹ بھی اپنی کا وعدہ مل رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے بیان کر رہے کہ تم کیا چاہ رہے تھے, وہ تو دون, تم چاہ یہ رہے تھے ان غیر ذات شوکا, کہ جو شوکت کے بغیر ہے, تکون لکم, وہ تمہاری ہو جائے. یعنی تم یہ چاہتے کہ آسان ٹارگٹ ہمیں مل جائے, کہ ادھر سے بس جو سادہ جو لشکر آ رہے کے بعد مال دولت ہے, کوئی اسلحہ ان کے پاس نہیں, وہ ہمیں مل جائے, اس کو ہم حاصل کر لیں اور بھائی یہ مل جائے. وہ دوسرے والا معاملہ جو نہ ہی ہوتا, اس کے اندر خطرہ ہے ان کے ساتھ, سارا اسلحہ پورے وہ پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں. دل اس طرح ہی کر رہا ہے, جس کی تو انسان دنیا کی ہم مثال لے لیں کہ ایک طرف یعنی کہ شہادت میں بھی اور منافع ہے اور غازیوں میں بھی فائدہ ہے. تو انسان دل یہی چاہے گا یار غازی ہو جائیں, جیت جائیں, دنیا میں مل جائے, جان ضرور دینی ہے, چلو فائدہ تو ادھر بھی, لیکن یہ والا زیادہ اچھا ہے, دنیا کا مال مطابق مل جائے گا, زندگی بھی جینے کو اور مل جائے گی. دل ادھر ہی جانے کو کرتا ہے, حالانکہ چاہے زیادہ فائدہ ادھر ہی ہے. زندگی میں رہ کے بھی کیا کرنا ہے, آخر تو ٹارگٹ تو جنت ہی ہے نا. تو ڈائریکٹلی گارنٹیڈ جنت مل گیا تو اس سے بڑھ کے کون سی چیز ہے, لیکن انسان کا دل اس طرح ہی کرتا ہے. تو یہاں پہ بھی آ رہی اس چیز کی کہ تم چاہ یہ رہے تھے کہ غیر ذاتی شوکت, جو بغیر کیل کانٹے کے بغیر اسلحہ والا جو ہے وہ تمہیں مل جائے. وہ یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ, لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ حق کو حق کر دے اپنے کلمات سے, یعنی اپنے جو آرڈر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس سے آج اس بات کو ثابت کر دے کہ حق یہی ہے. کیونکہ اس وقت حق و باطل کی ایک جنگ چل رہی تھی, ایک دعوت چل رہی تھی جو کہ بیان کی جاتی ہے کہ اصل حق یہ ہے, تم جو لے کے بیٹھے ہو اپنے معبودان باطل, سب کا سب باطل ہے, یہ حق پہ نہیں ہے, اصل حق یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس موقع کو ایک یوم الفرقان یعنی کہ بنانا چاہتا تھا کہ فرق واضح ہو جائے اس دن کہ واقعی حق یہی ہے جس کی دعوت دی جا رہی ہے اتنے عرصے سے. اور فرمایا کہ وعید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین, اور کافروں کو جو ہے وہ جڑ کاٹ دے. اللہ کا ارادہ یہ تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ دونوں طرف فتح کی تمہیں بات کر رہا ہے. تمہارا دل ادھر جا رہا ہے کہ آسان والا ٹارگٹ مل جائے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آج اس چیز کو جو ہے وہ فیصلہ کن کر دیا جائے کہ اتنے عرصے کی جو دعوت چل رہی ہے اور لوگ اس پہ جھوٹ سمجھ رہے ہیں کہ بس ایسے ہی یہ معاملہ چل رہا ہے, آج اللہ تعالیٰ اس حق کو حق ثابت کر دے کہ اصل یہی حق ہے. آگے کیا فرمایا, لیحق الحق کا ویبطل الباطل, کہ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل ثابت کر دے, ولو کرہ المجرمون, چاہے مجرموں کو کتنا ہی برا لگے. اس دن کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک واضح کرنا چاہ رہا تھا اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ ان کے امتحان لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ ظاہر ہے اس چیز کا ہے کہ انسان چاہتا تو یہ کہ میری عبادت کی جائے, ہر چیز جنت پہ جائے. اللہ تعالیٰ کسی کو دوزخ میں تو نہیں دھکیلنا چاہتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ آپشن سامنے رکھتا ہے کہ انسان کے لیے یہ امتحان گایا نا کہ انسان کون سی آپشن کو چنتا ہے. تو وہاں بھی اس طریقے سے دونوں آپشن سامنے تھے, دونوں طرف کی فتح بھی اللہ تعالیٰ یقینی بتا رہا تھا. اب وہ امتحان تھا کہ کون کدھر کو جانا چاہتا ہے, کون اپنے لیے کون سا ٹارگٹ جو ہے وہ چنتا ہے. اس طریقے سے جنگ کے معاملے میں جو ہے غازی ہونا بھی وہ ہے اور شہید ہونا بھی, دونوں چیزوں پہ کامیابی اللہ نے رکھی ہے. لیکن وہ انسان کے اپنے دل کا امتحان ہے کہ کون شہادت کو پسند کر رہا ہے اور کون غازی ہونے کو پسند کر رہا ہے. یہ ایک دلوں کی اپنی اپنی ایمان کی جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے. یہ ایک امتحان ہر قدم پہ انسان کا ہو رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ بھی ظاہر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تو حق کو حق ثابت کرنا چاہتا تھا اس دن, باطل کو باطل ثابت کرنا چاہتا تھا. اور پھر میں کہ استغیثون ربکم, جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے, دعائیں کر رہے تھے, فاستجاب لکم, اور اس نے تمہاری دعا کو قبول کیا, انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین, کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے, پے در پے جو تمہاری مدد کے لیے آئیں گے, ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے.
یعنی کہ اب جب پتہ چل گیا کہ ہاں اب تو مقابلہ ادھر ہی ہونا ہے، تو یہ جو ہے اسلحے والوں کے ساتھ ہی اب تو جو ہے جنگ ہی کرنی پڑے گی۔ وہ تو تھا تاریخ بتاتی ہے کہ دوسرا قافلہ جو تھا جو کہ بغیر ساز و سامان کا تھا، اس سے ان کے پاس مال دولت ہی تھا، وہ تو ویسے ہی بچ کے نکل گیا۔ اب پتہ چل گیا کہ اب تو جنگ ہی ہونی ہے، اب تو دوسرا کوئی وہ امکان باقی نہیں رہا۔ تو اس وقت ظاہر ہے کہ پھر اللہ سے مدد، پھر دعائیں شروع ہو گئی کہ یا اللہ ہم تو اس طریقے سے آئے بھی نہیں، اس طریقے سے اس تیاری کے ساتھ بھی نہیں آئے، اب تو جو کچھ بھی ہے اب تو یہی ہے۔ یعنی کہ پوری مسلمان کی پاور میں وہاں پہ اکٹھی تھی، اگر وہاں پہ اس دن شکست ہو جاتی تو سمجھو سارے کی کرائی محنت جو ہے وہ ختم ہو جاتی، اس دن ضائع ہو جاتا، سارا معاملہ مسلمان قسم کے مٹا دیا جاتا ہے اس دن۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو تذکرہ کرے گا، جب تم اللہ سے دعائیں طلب کر رہے تھے، استغاثے کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری التجا کو قبول کیا۔ اس نے آگے کیا رسپانس کیا کہ انی ممدکم، میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے۔ یعنی کہ بتایا ہی جاتا ہے کہ ادھر بھی 1000 کا لشکر آ رہا تھا جو مقابلے میں تھا، یہاں 313 بتائے جاتے ہیں، یہاں بہت تھوڑے تھے، یعنی کہ کوئی مقابلہ نہیں تھا، یہ تھے بھی نہیں تھے، جنگ کی تیاری سے نکلے نہیں تھے، اور وہ پوری اپنی تیاری میں آ رہے تھے کہ ٹھیک ہے آج تم ان کو مٹائیں گے۔ تو بڑا یعنی کہ نازک معاملہ آ گیا قسم کا۔ تو اس وقت ظاہر اللہ سے دعائیں مانگی گئی، ضرور کہ اپنی جو پوری کوشش ہے وہ کی جائے، ساتھ اللہ سے مدد بھی مانگی جائے۔ یہ ایک طریقہ کار دین ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی طرف سے پوری ایفرٹ ہو، اپنی ایفرٹ میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو ہے مدد وہ شامل حال رہنی چاہیے، اس کی دعائیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مدد کی وعدہ کیا کہ میں تم سے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا، یعنی کہ ادھر سے اگر 1000 دشمن آ رہے ہیں تو اللہ مددگار بھی 1000 بھیج دے گا۔ اور مددگار چاہے ویسے قافلوں کی شکل میں مل جائیں، ویسے اور یعنی کہ سپورٹر مل جائیں، اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کا نام ہے، وہ اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں، وہ اللہ کی مدد ہے، وہ جس طریقے سے بھی وہ آ رہی ہے۔ اس بار اللہ تعالیٰ ایک عقیدے کو بھی یہاں پہ درست کر رہا ہے کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی نا کہ میں تمہیں 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا، یہ صرف ایک خوشخبری ہے تمہارے اطمینان کے لیے۔ کس لیے؟ اللہ بشرا ولتطمئن به قلوبکم، تاکہ تم اپنے دل کو اطمینان مل جائے، تمہیں تسلی ہو جائے کہ ہاں ہمارے لیے کوئی آ رہا ہے۔ آگے کیا کہا کہ ومن نصر الا من عند اللہ، کہ مدد جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ عقیدے کی درستی کے ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے کہ ہمارا توقع اللہ کی ذات پر ہی ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم دیکھیں جی آج تو ہماری بڑی پاور ہے، ہمارے سپورٹر آ گئے ہیں، تو ہماری مدد کوئی سپورٹروں کے اوپر ہو جائے، سپورٹر ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اسی کی دنیا میں بڑی مثالیں ملتی ہیں کہ انسان کہتا ہے جی میرے پاس تو بڑی پاور ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کی تاریخ میں یہ چیز مل جاتی ہے کہ اگلی کئی جنگوں کے اندر مسلمانوں کے پاس ذرا مال دولت بھی آ گیا، مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھ گئی، تو تھوڑے سے منہ سے ایسے الفاظ نکل گئے پہلے تو ہم بڑے تھوڑے سے جیت گئے تھے، اب تو ہم بڑے پاور میں ہیں۔ وہ پاور ساری الٹ کے ہو کے رہ گئی، یعنی کہ پاور ہونے کے باوجود بھی ایسا وہ معاملہ پلٹا کہ وہ پاور ہونے کے باوجود بھی نہ ہونے کے برابر ہو گئی، اور دوبارہ بھی اللہ سے وہ مدد طلب کرنی پڑی، اللہ یہ کیا ہو گیا معاملہ؟ پھر جو احساس ہوا اس چیز کو کہ ہم سے تو غلط بات منہ سے نکل گئی تھی، پھر دوبارہ اللہ کی مدد آئی، پھر وہ جو ہے وہ فتح نصیب ہوئی، ورنہ فتح شکست میں تبدیل ہو چلی تھی۔ تو اس طریقے سے دنیا میں بھی بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ انسان اپنے مال پہ بڑے وہ فخر کر رہا تھا، میرے پاس بڑا مال ہے، یا اپنی اولاد پہ بڑا وہ کر رہا تھا، میرے پاس بڑی مین پاور ہے، میرے بڑے بچے ہیں، اولاد ہے میری جوان ہے، لیکن وہ جب وقت کے طور پہ کوئی چیز کام نہیں آتی، کیونکہ وہ توکل ہٹ جاتا ہے، اس لیے نا کہ انسان اپنے وسائل کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ چیز سمجھا رہا ہے کہ اصل مدد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ہمارا توکل اللہ پر ہونا چاہیے۔ اللہ اسباب جیسا مرضی پیدا کر دے، وہ اللہ کی پیدا کیے اسباب ہیں، لیکن مدد اسی سے آنی ہے، جب وہ اسباب بھی وسائل بھی کام اسی وقت ہی آئیں گے جب ہم اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے، جب اللہ کا اذن ہوگا، ورنہ اگر ہم نے توکل اسی پر کر لیا تو سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتائی کہ ہم نے جو یہ وعدہ کیا 1000 فرشتوں کی مدد کا، یہ صرف ایک خوشخبری ہے کہ تمہارے دل اطمینان ہو جائے کہ ہاں ہمارے لیے بھی کچھ سپورٹر آ رہا ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں۔ لیکن ومن نصر الا من عند اللہ، لیکن مدد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، یہ اپنے ذہن میں رکھو۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب اور حکمت والا ہے، یعنی اس کی ہر چیز کے اندر حکمت ہے، یعنی کہ اگر کوئی مدد کی تمہیں امید دلا رہا ہے، اس کے اندر بھی حکمت ہے، تمہارے اندر چیک کر رہا ہے، تمہارا توکل جا کر رہا ہے اس چیز سے، اور اس کے بعد وہ غالب وہی ہے، اصل حکم اسی کا چلتا ہے۔ تو جو بھی اس کے احکامات ہیں جتنے بھی ہیں، کوئی سپورٹ ہے اس کی، اس کی کوئی امتحان ہے، کوئی مشکل ہے، وہ آسانی ہے، جو بھی ہے وہ ہر چیز کے اندر اس کی حکمت چھپی ہوئی ہے، ہر طریقے سے انسان کو آزما رہا ہے، چیک کر رہا ہے کہ کون کس لیول کے اوپر جا رہا ہے۔ یہ امتحان گاہ ہے جہاں ہم اس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، اسی امتحان کا ہمیں آخرت میں جو ہے وہ اس کا بدلہ ملے گا، اچھا یا برا جو ہم کریں گے اس کے مطابق ہی۔ تو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک واقعہ یہاں پہ بیان ہوا ہے، اور یہ واقعہ یقیناً ہمارے لیے سبق اندوز ہے، سبق آموز ہے، کیونکہ پوری تاریخ بھی اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، واقعات باقاعدہ ملتے ہیں۔ تو اس قسم کے مختلف انداز ہماری زندگی میں مختلف مواقع پر آتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سے یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہنٹس ہمیں اپنی زندگی میں ملتے ہیں، قرآن کے آیات سے ملتے ہیں، جو آیات ہیں، جو نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو صحیح سمجھ کے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا امتحان جگہ جگہ ہو رہا ہے، ہر موقع پر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے آسان امتحان میں عطا فرمائے، اور اپنے امتحان میں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔